السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج بروز منگل لائیو ہونے کا ٹائم ہے اور نیپالی ٹائم کے مطابق میں 10 بجے رات میں لائیو ہوتا ہوں اور ان اوقات میں آپ کے سامنے درس تفسیر قرآن لے کر کے حاضر ہوتا ہوں، اور آج جو ہے وقت آ گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم تلاوت قرآن پاک سماعت کر لیتے ہیں۔ جن آیتوں کا ہمیں درس دینا ہے ان آیتوں کی تلاوت ہم کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ محترم ناظرین کرام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنیں، آج ہم آپ کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 137 سے لے کر کے 143 تک درس دوں گا۔ آئیے تلاوت قرآن پاک کے بعد اب ہم درس تفسیر قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ رب العالمین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کرام سے مخاطب ہیں اور کہتے ہیں کہ اے صحابہ کرام، یہ یہود و نصارہ اہل کتاب کا ایمان اس طرح سے ہو جائے جس طرح سے آپ نے ایمان لایا ہے، تبھی جا کر کے ان کو نجات ملے گی۔
اگر ان کا ایمان اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے آپ نے ایمان اختیار کیا ہے، آپ نے ایمان لایا ہے، تو گویا کہ ان کو راہ نجات ملنے والی نہیں ہے اور وہ جہنمی ہوں گے۔ صحابہ کرام کا ایمان کیسا تھا، کس طرح سے انہوں نے ایمان لایا، تو آج سے پہلے جو درس ہے اس میں گزر چکا ہے۔ جو ایمان لانے کا طریقہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، اس طرح سے ایمان صحابہ کرام بھی ترتیب لائے تھے۔ اس ایمان کے اندر کسی طرح کا شرک، ان کے اندر شرکیہ اعتقاد نہیں رکھتے تھے، بالکل توحید پرست تھے۔ اور ادھر اہل کتاب اللہ پر تو ایمان تھا، لیکن ان کا ایمان شرک آمیز ایمان تھا۔ یعنی اہل کتاب میں سے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردان ڈالا اور اللہ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح سے یہودی جو اہل کتاب میں سے ہے، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں۔ تو یہ جو ایمان ہے شرک آمیز ایمان ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایمان اس شرک آمیز ایمان سے بالکل پاک صاف ستھرا ہے۔ اور ہر وہ مسلمان جو شرک آمیز ایمان سے پاک صاف رہے گا اسی کو نجات ملے گی۔ اگر جس کا ایمان شرک آمیز ہے، شرک سے پاک نہیں ہے، تو گویا کہ عمل کرنے کے باوجود بھی اس کا ایمان کچھ کام نہیں دے گا۔ اسی بات کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ اگر وہ لوگ اس طرح سے ایمان لے آئے جس طرح سے آپ نے ایمان اختیار کیا ہے تو وہ لوگ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر انہوں نے منہ موڑ لیا تو گویا کہ اور وہ اختلاف میں پڑ گئے۔ جو اس طرح سے ایمان نہیں لائے گا اور جو منہ موڑ لے گا، پیٹھ پھیر لیا، گویا کہ اختلاف میں پڑ گئے، اختلاف میں ہو گئے۔ فَسْيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، تو ان قریب اللہ رب العالمین آپ کی کفایت کرے گا اور وہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو اہل کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم کو نجات اسی طرح سے ملے گی جس طرح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے، صحابہ کرام نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اور آج بھی اگر عمل صحابہ مسلمانوں کے لیے حجت ہے، اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بالخصوص خلفائے راشدین نے کچھ عمل کیا ہے تو اس پہ عمل کرنا ہے۔ وہ عمل حدیث پاک کے ٹکراؤ میں نہ ہو، قرآن مجید کے ٹکراؤ میں نہ ہو، تو گویا کہ صحابہ کرام کا عمل بھی جو ہے، اعمال بھی امت محمدیہ کے لیے جو ہے حجت ہے۔ آئیے اس آیت کریمہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو صحف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ تو جب دشمنان اسلام نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جان پلا دی تو اس وقت یہ مصحف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھا اور اس کا خون کا چھینٹا جو ہے پڑ گیا تھا۔ اس مصحف کے اندر اس آیت کریمہ کا یہی ٹکڑا موجود تھا، فَسْيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یعنی ان سے اللہ رب العالمین کفایت کرے گا، یہی آیت کریمہ کا ٹکڑا تھا۔ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا چھینٹا اس پہ پڑ گیا تھا۔ اور ابھی بھی وہ جو نسخہ ہے وہ استنبول کے اندر جو ہے، ترکی کے اندر جو ہے موجود ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، اللہ کا دین، اللہ کا رنگ
اختیار کرو صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، اور اللہ کے رنگ سے بہتر بھلا کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے پرستار ہیں، ہم اسی کے بھکت ہیں، ہم اسی کے پجاری ہیں، ہم اسی کے عابد ہیں، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں نصارہ لوگ جب نصرانی کو قبول کرنا چاہتا ہے، یا نصارہ کے یہاں کرسچن کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کو پاک کرنے کے لیے ان کو رنگ میں جو ہے بھگوتے ہیں، رنگ میں جو ڈبکی لگواتے ہیں، چاہے وہ کرسچن قبول کریں یا پھر بچہ پیدا ہو، تو ان کو پاک کرنے کے لیے جو ہے رنگ میں زرد رنگ ڈال کر کے اسے غسل دیا جاتا ہے، جس کو بیپٹزم کہا جاتا ہے۔ بیپٹزم یعنی اس کے اندر یہ چیز جو ہے پائی جاتی ہے، یعنی کہ جو آدمی کرسچن قبول کرنا چاہے، کرسچینٹی قبول کرنا چاہے، تو بیپٹزم وہ کرواتے ہیں اس عمل کو۔ تو کہا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے بیپٹزم کوئی چیز نہیں ہے، جتنے بھی رنگ ہیں تمام رنگوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اور یہاں جو ہے صبغہ سے مراد جو ہے دین اسلام ہے، دین فطرت ہے۔ کہا کہ اس چیز کو مت اختیار کرنا ہی ہے، تو تم جو ہے دین فطرت کو اختیار کرو، دین اسلام کو اختیار کرو، اسی میں بھلائی ہے۔ وہ جو کلر وغیرہ جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بس جو توحید پرست ہے اور سچے بھکت ہیں انہی کے لیے نجات ہے، باقی اور کے لیے نجات نہیں ہے۔ کسی خاص قسم کے رنگ میں کیوں نہ ڈال دو، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ اے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کیا تم لوگ اللہ کی ذات کے بارے میں مجھ سے حجت کرتے ہو، مجھ سے جھگڑتے ہو، لڑتے ہو، حالانکہ اللہ رب العالمین صرف اور صرف ہمارا ہی رب نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین وہ ہمارے بھی رب ہے اور تمہارے بھی رب ہے، اس کے باوجود بھی تم لوگ جو ہے مجھ سے جو ہے ذات رب کے بارے میں کیوں حجت کرتے ہو، کیوں مجھ سے بحث مباحثہ کرتے ہو؟ یعنی اہل کتاب کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے بذریعہ زبان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہزاروں دلیل دے دیں، لیکن جو لوگ جس کے دل میں باطل بیٹھا رہتا ہے اور حق قبول کرنے کی اس سے چھمتا نہیں ہوتی ہے، سختی نہیں ہوتی ہے، طاقت نہیں ہوتی ہے، تو لاکھ دلیل پیش کرنے کے باوجود وہ لوگ مانیں گے نہیں، تو ایسی صورت میں کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ اب ہم کیا کریں کہ حق بات آ گئی، حق آ گیا، حق واضح ہو گیا، تمہارے کتابوں کے اندر بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا رب ہے، اس کی ربوبیت کیسی ہے، کیا ہے، اس کے صفات کیا، ساری چیزیں موجود ہے، تم لوگ جانتے ہو، پھر بھی تم لوگ جو ہے مجھ سے بحث کرتے ہو۔ اب ہمارا کام کیا؟ لنا ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، جاؤ جو تم کو کرنا تم کرو، اور ہم جو کریں گے، جو ہم کو کرنا ہم کریں گے۔ کہا کہ ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اخلاص ہو کر کے ہم جو ہے اسی کے لیے اخلاص کے ساتھ ہم اسی کے عبادت کرنے والے، ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا، کیا تم لوگ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور یعقوب کے جو 12 بیٹے اسباط کہتے ہیں، یعقوب کے جو 12 لڑکے تھے، پھر 12 لڑکے میں قبیلہ ایک قبیلہ جو ہے بن گیا ہے اور ان کی جماعت ہو چکی ہے، اس کے اوپر جو ہے اطلاق ہوتا اسباط۔ یا پھر کہا کہ یعقوب کے جو پوتے ہیں
اس کے اوپر جو ہے اس کا جو ہے اطلاق ہوتا ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ کیا تم لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہودی نصارہ کہا کرتے تھے، اہل کتاب کہا کرتے تھے ابراہیم کے بارے میں، اسماعیل کے بارے میں، اسحاق کے بارے میں، اور ان کی اولاد کے بارے میں کہ یہ لوگ جو ہے یہودی تھے یا نصارہ تھے۔ تو ان کا یہ گمان تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اسی کی تردید کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا ونصارا، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کے لڑکے یہ کیا ہے، یہودی تھے یا نصارہ؟ کیا دلیل تمہارے پاس ہے؟ حالانکہ تمہارے وجود ابھی ہے اور تمہاری وجود اس وقت ہے، اور تم سے پہلے وہ لوگ گزر گئے، تم کو کیسے علم ہو گیا کہ وہ لوگ جو ہے یہودیت پہ تھے اور نصرانیت پہ تھے؟ یہ تو کھلا تم جو ہے کس بیان سے کام کر رہے ہو؟ قل انتم اعلم ام اللہ، پھر اللہ رب العالمین جو ہے زجر و توبیخ کے لیے جو ہے کہا جا رہا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ان سے کہا جا رہا ہے تم زیادہ جانتے کہ اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے، جس نے تم کو بھی پیدا کیا، نصارہ کو بھی پیدا کیا، تمہارا آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین کا کہنا اس طرح تم لوگ جو ہے اپنے من سے تم لوگ یہ باتیں بنا رہے ہو کہ نہیں ابراہیم اور اسماعیل جو ہے یہودی تھے، نصارہ تھے، یہ جو ہے اس طرح سے عقل سے نہ لگتی ہے بات، تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ تو ان کو ڈانٹتے ہوئے اللہ، ڈانٹ پلاتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا، کیا کہا؟ قل اے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے؟ اللہ رب العالمین زیادہ جانتا ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور بھلا ان سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کون ہو سکتا ہے اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو شہادت کو چھپائے، یعنی شہادت کو جو ہے، جو شہادت اللہ رب العالمین نے دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کی کتابوں میں جس چیز کی گواہی دی ہے، ان کو علم ہے، ان چیزوں کو وہ چھپاتا ہے، بھلا ان سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ رب العالمین جو تم کرتے ہو، جو تمہاری کرتوت ہے، ان سے غافل نہیں ہے، تمہارے عمل سے جو ہے، تمہارے اعمال سے بالکل اللہ رب العالمین باخبر ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یہ وہ امت ہے جو گزر چکی ہے، پچھلی امت سے جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تو ان کے لیے ان کے اعمال کام آئیں گے اور تمہارے لیے تمہارے اعمال کام آئیں گے۔ ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور نہ تم سے جو لوگ کرتے تھے ان کے عملوں کے بارے میں تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، کچھ دریافت نہیں کیا جائے گا ان کے بارے میں، اس لیے کہ جو تم کرو گے تم پاؤ گے، اور وہ لوگ جو کیے وہ پائیں گے، انہوں نے جو برائی کی ہے ان برائیوں کی وجہ سے تم نہ عذاب دیے جاؤ گے، اور نہ تو جو تم برائی کرتے ہو ان کی وجہ سے وہ عذاب دیے جائیں گے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، یوم قیامت جو اللہ رب العالمین کی یہاں بروز قیامت جو ہے کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اسی آیت کی تفسیر کے تحت جو ہے اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من بطأ عملہ لا یسرع نسبہ، کہ جو عمل کرنے میں پیچھے رہ جائے تو اس کے جو حسب و نسب جو ہے اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، یعنی کہ بروز قیامت یہ نہیں کہا جائے کہ ہم فلاں ہمارے باپ جو ہے عالم تھے، عابد تھے اور ہم کو بخش دے گا، نہیں، بس عمل کرنا جو ہے نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ بروز قیامت جو ہے کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو صرف اور صرف انسان کا عمل کام دے گا۔ اسی لیے جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی صفیہ سے کہا تھا، یا صفیہ تو امی رسول اللہ اعملی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ اے صفیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے، آپ کام کریں، عمل کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہم
آپ کے کام نہیں آ سکتے۔ پھر پیارے آقا جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہتے ہیں، یا فاطمہ بنت محمد، یا فاطمہ بنت محمد اعملی اعملی فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ جو بنت رسول ہیں تم خود عمل کرو، کیونکہ میں اللہ رب العالمین کے یہاں تمہارا کچھ کام نہیں آنے والا ہے۔ اگر وہاں کام آئے گا تو انسان کا عمل ہی کام آئے گا۔ اسی بات کی طرف جو ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جو ہے ارشاد فرمایا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، یعنی کہ عنقریب بیوقوف لوگ اہل کتاب میں سے یا منافقین میں سے بیوقوف لوگ کہیں گے، عنقریب کہیں گے، ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ جس قبلے کے اوپر آپ تھے، وہ لوگ تھے، ان کو کس چیز نے جو ہے ان پہ رہنے سے منع کر دیا، کن چیز نے جو ہے ان کو جو منہ پھیر دیا۔ یعنی یہ بیوقوف کہیں گے۔ اس آیت سے پہلے جو ہے اس کے یہ آیت جو ہے بعد میں اتری، اس آیت سے پہلے جو ہے ایک آیت اتری ہے جو اس آیت کے بعد وہ آیت کیا ہے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک، یعنی کہ یہ آیت پہلے اتری ہے، اس کے بعد جو ہے وہ آیت اتری ہے جس کا معنی جو ہے ترجمہ جو ابھی آئے گا۔ یعنی کہ عنقریب جو ہے بیوقوف لوگ کہیں گے کہ آپ جس قبلہ پہ تھے، کس چیز نے آپ کو جو اس قبلے پہ رہنے سے جو منع کر دیا ہے، کیوں آپ اس قبلے کو چھوڑ کر کے دوسرے قبلہ اختیار کر لیے۔ قل اللہ المشرق والمغرب، تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے پورا پچھم کا مالک اللہ ہی رب العالمین ہے، پورا پچھم کسی کا نہیں، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العالمین کی اجازت سے اللہ رب العالمین پورا پچھم سے جدھر کا ہے منہ پھیرنے کے لیے، ہم منہ پھیرنے کے لیے جو ہے تیار ہے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ تحویل قبلہ کے بارے میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، تو چونکہ مکہ سے جو ہے کدھر ہے وہ بیت المقدس کی طرف جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے، بیچ میں خانہ کعبہ آ جاتا تھا، بیچ میں خانہ کعبہ جو ہے آ جاتا تھا۔ اس کے بعد میں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے جو مدینہ تشریف لائے، تو اس کے بعد میں جو ہے یہودی کے دل جوئی کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو ہے بیت المقدس کی طرف جو ہے یعنی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا جو ہے حکم دیا، تاکہ یہودی لوگ جو ہے ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حکم پہ عمل کرتے ہوئے آپ جو ہے بیت المقدس کی طرف جو ہے نماز پڑھتے تھے، لیکن دل میں یہ بارہا خواہش ہوتی تھی کہ قبلہ اول جو قبلہ ابراہیمی ہے وہی بہتر ہے، اور بار بار اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے، دعا کرتے تھے کہ قبلہ جو ہے بہتر قبلہ جو ہے قبلہ ابراہیمی ہے جو خانہ کعبہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے بیت المقدس کے قبلہ کو جو ہے منسوخ کر کے پھر جو ہے خانہ کعبہ کی طرف جو ہے قبلہ کر دیا، جس پہ لوگ جو ہے حالانکہ کہا گیا ما واللہم عن قبلتہم، اس سے مراد جو ہے بیت المقدس ہے، یعنی کہ یہ آپ جو ہے قبلہ تحویل کریں گے تو بیوقوف لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو تسلی دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے مذاق لوگ اڑائیں گے۔